اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقوم نے لکھا ہے توکل ایمان کی نسبت سے ہوتا ہے. توکل ایمان کی نسبت سے ہوتا ہے. ایک عوام کا توکل ہے, ایک خواص کا توکل ہے, اور ایک اخص الخواص کا توکل ہے. کتنے توکل ہو گئے؟ ایک عوام کا توکل ہے, ایک خواص کا توکل ہے, اور ایک اخص الخواص کا توکل ہے. جس درجے کا ایمان ہے اسی درجے کا توکل اختیار کرے. ارے جس درجے کا ایمان ہے اسی درجے کا توکل اختیار. اگر ایمان عوامی ہے اور توکل اخص الخواص کا اختیار کرے گا تو مار کھائے گا. ایمان عوامی ہے اور توکل کس کا کر رہا ہے؟ اخص الخواص کا, تو مار کھائے گا. عوام کا توکل کیا ہے؟ عوام کا توکل یہ ہے کہ اسباب کو بھی اختیار کرو اور اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ رکھو اور اللہ پاک سے بھی مانگتے رہو, لیکن زیادہ توجہ اسباب پر ہو. یہ عوام کا توکل ہے. یہ کس کا توکل ہے؟ عوام کا توکل ہے. خواص جو اولیاء اللہ ہیں, اللہ والے ہیں, ان کی ایمانی سٹیج عوام سے تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے, اس لیے ان کا توکل بھی ان سے ذرا مختلف ہوتا. تو خواص کا توکل کیا ہے؟ خواص کا توکل یہ کہ اللہ پاک سے بھی مانگتے رہو, اللہ پاک سے مانگتے رہو, اور اسباب بھی اختیار کرو حکم پورا کرنے کے لیے. اسباب بھی اختیار کرو حکم پورا کرنے کے لیے, لیکن اسباب میں زیادہ قرید میں نہ پڑو. اسباب میں زیادہ قرید میں نہ پڑو. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. اسباب میں اجمال اختیار کرو, زیادہ قرید میں نہیں پڑنا. چھوٹی چھوٹی باریکیوں کے پیچھے بھی پڑ رہے. یہ خواص کا توکل. اور زیادہ توجہ اللہ کی ذات پر مانگنے پر لگاؤ, اس سے لینے والے بنو. یہ کس کا توکل ہے؟ خواص کا. ایک اخص الخواص ہیں, وہ میں اور آپ نہیں ہیں, وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. تو انبیاء کا توکل, ان کے ایمان کی سطح بلند ہے, ان کے توکل کی نوعیت بھی اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ نہ اسباب اختیار کرو اور نہ اللہ تعالی سے مانگ لو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑا نمرودیوں نے, آگ میں جلانے کے لیے پروگرام ہو رہا, لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی, تو ان کو کسی نے کہا بھائی کوئی نکلنے کا سبب بناؤ یہاں سے. وہ کہنے لگے بچانے والا مارنے والوں سے زیادہ طاقتور ہے. وہ مجھے بچانا چاہے تو یہ مجھے مار نہیں سکتے. اسباب اختیار نہیں کر رہے. اور یہ بھی کہا بھائی اللہ پاک سے دعا تو کرو. فرمایا میرا حال اللہ سے پوشیدہ نہیں, میرا حال اللہ سے پوشیدہ نہیں. یہ کس کا توکل ہے؟
اخص الخواص کا. اگر ایمان عوامی ہے تو توکل اخص الخواص کا نہیں کرنا، کیونکہ ہر سطح کے لیے الگ حکم ہے. ہر سطح کے لیے الگ حکم ہے. ایمانی عوام والے کو انبیاء والا توکل اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے لا ادوا کا مفہوم. اب جس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ زیادہ ہے، تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہ جزامی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا دیا. یہ ان کے لیے ہے جن کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے، یہ ان کے لیے ہے. اور اگر ایمان عوامی ہے، ان کو کیا کہا کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. اور دوسرے موقع پر جزامی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا بھی کھلا رہے. تو یہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. افراد کی نسبت سے بھی، ایمان کی نسبت سے بھی، اور حالات کی نسبت سے بھی. اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جس آدمی کا یقین اور بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر قوت حیات، جس کو وائٹل فورسز کہتے ہیں، مدافعتی نظام کہتے ہیں، وہ بھی قوی ہوتا ہے. تو اس پر یہ چھوت چھات کی بیماریاں اثر نہیں کرتی ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے وہ حدیث ہے جس میں حضور نے اپنے ساتھ بٹھا کر مجذوم کو کھانا کھلایا. اور وہ جن کے ایمانی سطح کمزور ہے، وہ ضرور پلاؤ، اسباب کو اختیار کرو. عوامی ایمان ہے، لیکن اسباب کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھنا. مؤثر حقیقی کس کو سمجھنا ہے؟ اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے. یہ مطلب ہے لا ادوا کا.